السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ایمان اور تقوی کی تو ماشاءاللہ الگ ہی لیول ہوگا آج، ایسی بات ہے نا۔ اچھا، جب میں سلام دیتی ہوں آپ جواب نہیں دیتے، آپ سے سنتے ہیں کہ بس، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام والا پارٹ اسکپ کر دیتے ہیں، کہ سوچتے ہیں کہ میم روزانہ تو اسلام کرتی ہیں، چھوڑو آگے چلتے ہیں، جہاں سے بات ایکچوئل اسٹارٹ ہو رہی ہے نا وہاں سے کلاس کو لینا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم ایسے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے اوپر کتنا زیادہ اجر ہے، آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ نہیں ہے؟ ہونا چاہیے۔ جب ہم پورا اسلام کہتے ہیں وبرکاتہ تک، بس سلام اتنا ہی ہے، اس سے آگے نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنا اجر ملتا ہے؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہوتا ہے۔ 30 ملٹیپلائی بائی، بلکہ 1 ملٹیپلائی بائی 700، یہ 700 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 700 ملٹیپلائی بائی 30 کریں، پتہ نہیں کتنا بنتا ہوگا، میرا میتھس کمزور ہے نا، آپ خود کر کے چیک کر لیں۔ صرف آپ نے چند سیکنڈز کے اندر اتنی ساری نیکیاں کما لیں، تو اگنور نہیں کیا کریں۔ دوبارہ سے اسلام کرتے ہو، جواب دیں سارے اٹینٹیو ہو کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، ایسے۔ اچھا، کلاس لیتے ہوئے یہ سمجھا کریں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو پڑھا رہی ہوں، اور میں صرف آپ کو ہی پڑھا رہی ہوں، باقی کسی کو نہیں۔ یوں جسٹ فیل کیا کریں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اکیلے، آپ کے علاوہ کلاس میں کوئی نہیں ہے، بس میں آپ سے ہی مخاطب ہوں۔ تو اس طرح سے آپ اٹینشن کے ساتھ مکمل طور پر کلاس لیا کیجیے۔ خوش آمدید ایک اور دن کے اندر، ڈے نمبر 5۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ ہے شکر کہ یہ دن ویسے ہے تو اسپیشل ہی، لیکن رمضان کی وجہ سے یہ ڈبل ٹرپل سے بھی، اس سے بھی زیادہ کہیں اسپیشل ہو چکا ہے، کیونکہ ہم جس دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں، جس دن میں ہم قرآن کے ساتھ وقت کو لگائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، وہ دن ہے یہ اسپیشل، اور جس میں سحری سے برکتیں لی ہوں، اور اس کے بعد افطاری کا ٹائم بھی قریب آ گیا ہو، اور ایک ایسا دن ہو، کیونکہ صرف جو نارمل ڈیز ہوتے ہیں ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو 1/3 رات کا وقت ہوتا ہے آخری، اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلانات کرتے ہیں بخشش کے حوالے سے، عطاؤں کے حوالے سے۔ لیکن یہ ایک ایسا دن ہے جس کے اندر مسلسل اعلان کیا جا رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص بندیاں حاضر ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی پکار کے اوپر لبیک کہتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے، مجھے مانگنا ہے، اور دعاؤں کی جو لسٹ ہم نے تیار کی تھی اس کو اپنے سامنے رکھ کے جائے نماز پہ، اور ایک ایک کر کے مانگنا شروع کر لیتے ہیں۔ ایک نماز میں 10 دعائیں مانگ لیں، نیکسٹ نماز میں 10 دعائیں مانگ لیں، یوں اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے نا کہ میرے بندے سے مجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب مانگتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا خاص الخاص مزہ ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ دیا ہے اس کا ہر دن اسپیشل ہے۔ آپ کو اس کی اسپیشلٹی فیل بھی ہو رہی ہوگی نا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں کہ فجر کے بعد سو گئے اور دن کو اٹھ رہے ہیں 12 بجے، نماز پڑھ کے دوبارہ سے سو گئے عصر ٹائم، اور خدا نخواستہ آپ موبائل کی اوپر اسکرولنگ میں، ڈفرینٹ ایپس کو یوز کرنے میں، ان چیزوں میں اپنے وقت کو برباد تو نہیں کریں؟
دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اعلانات کر رہے ہیں نا، ہمارے لیے کر رہے ہیں نا، میرے لیے کر رہے ہیں، آپ کے لیے کریں، اور ہم کیا کریں؟ جی اس کے ساتھ بھی چیٹ کر لی، اس کے ساتھ بھی کر لی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا سوشل میڈیا یعنی کہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ان چیزوں کو اسکرول کر لیا، اور کہیں پہ اسنیپ چیٹ کی اسٹریک نہ ٹوٹ جائے تو ادھر ادھر سے کوئی چیز ڈھونڈوں جس کی پکچر بنا کے میں شیئر کر دوں. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ کی لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں اس لیے مجھے آئیڈیا ہے. تو یہ سب اتنا زیادہ ان چیزوں کے لیے پریشان ہو کہ کہیں پہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکار کو اگنور تو نہیں کریے. اعلانات ہو رہے ہیں مسلسل، ایک طرف ملک وزیر اعظم کہہ رہا ہو کہ یہاں سے لے جائیں، آپ کو جو چیز آپ کو چاہیے یہاں پہ آپ مفت کی اٹھا کے لے کے جائیں. اس کی پکار کو تو کوئی اگنور نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی پکار کو آپ اگنور کر رہے ہیں، اور یہ موبائل یا آپ کے اکاؤنٹس یہ آپ کے ابھی تک چل رہے ہیں. آپ نے ابھی تک ان کو کلوز نہیں کیا. آپ ان کے اوپر آج بھی آپ رمضان کا مہینہ آ چکا اور آپ اس مہینے کے اندر بھی 1 گھنٹہ آپ قرآن کے اوپر موبائل کے اوپر اسکرولنگ میں گزار رہے ہیں. ریئلی ہم اس مہینے کی اس طرح سے اس کی قدر کر رہے ہیں کیا؟ ابھی بھی آپ ایک ویڈیو کو اوپن کرتے ہیں، دوسری اوپن کی، اور آج بھی یہ مہینہ جب آ چکا ابھی بھی آپ دوسروں کے اسٹیٹسز وغیرہ دیکھنے کے اندر وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اسٹیٹس کھولنے بیٹھے 30 منٹ سب کے اسٹیٹس کھلتے ہوئے لگ جاتے ہیں. سم ٹائمز نیٹ سلو ہوتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی نہیں ہوتے. آپ اتنا سارا وقت اسٹیٹسز کے اوپر گزار رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یوٹیوب کی اسکرولنگ کر رہے ہیں جس کے اندر گندا کنٹینٹ بھی سم ٹائمز آ جاتا ہے، ٹھیک بھی آ جاتا ہے. آپ اپنے وقت کو لغو باتوں کے اندر لگا رہے ہیں. ابھی تک ہوش نہیں پکڑا. آپ ابھی بھی ایسے کریں کہ دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ گپے لگا رہے ہیں، ادھر ادھر کی چیٹ کریں، یا جو آپ لوگوں کی پرسنل چیٹس ہوتی ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں. ہم تو جو حلال رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی اتنا وقت برباد نہیں کر سکتے، تو کیا آپ ابھی تک حرام رشتوں کے اندر جن کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے، جن کے اوپر گناہ ہی گناہ ہے، آپ ان کے لیے اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیا یہ رمضان کے ساتھ انصاف ہے؟ کچھ تو خیال کریں نا. بند کر دیں تھوڑے دنوں کے لیے اس سارے سوشل میڈیا کو، اسٹیٹسز کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں. اگر ہم اسٹیٹسز کو سائڈ پہ کر دیں گے کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا ہمارا. لیکن اسٹیٹسز اگر رہے ہماری زندگی کے اندر، اور یہ جو سارے ہم جو کام ایکٹیویٹیز ہم چلا رہے ہیں اگر یہ ساری رہیں تو ہمارا رمضان ضائع ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے. یاد رکھیے کہ اس سے محروم وہی ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے. اور کیا آپ اپنے سر پہ محرومی لینا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں واقعی میں محرومین میں لکھ دیا جاؤں یا لکھ دی جاؤں؟ کچھ تو ہمیں خیال کرنا ہوگا نا. مہمان کو بلا لیا، اندر بٹھا دیا، چلے گئے اپنے کاموں میں نکل گئے. کچھ تو خیال کرنا ہے اس ماں کا، تھوڑا احترام. ہم مہمان گھر میں بیٹھا ہو، ہم کہتے ہیں بچے کو کہتے ہیں بولو نہیں، اندر آواز جا رہی ہے، مہمان بیٹھے ہیں، اشاروں سے ہم چپ کروا رہے ہوتے ہیں. کوئی اگر اونچی آواز میں بات کرو، ایسے نہیں بات کرو، مہمانوں کے سامنے کوئی ایسے بات کرتا ہے. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم موبائل میں آپ کا ورڈ یوز کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ میں بھی اس میں ہوں. اور جو ہم کر رہے ہیں کہ موبائل فون کے اوپر ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں ادھر ادھر، اور کچھ لوگ ہیں جو گیمز کھیل رہے ہیں، تو ادھر ادھر کی کاموں کے اندر ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں. کیا یہ مہمان کی قدر ہو رہی ہے؟ چلیں اب آپ ایک ایکٹیویٹی کریں کہ اپنے جو ایکسٹرا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو بند کریں فوراً سے، جیسے جن کے اوپر آپ صرف اور صرف وقت کو ضائع کرتے ہیں. یوٹیوب کو کلوز کریں جو آپ کی ٹیب بار کے اندر اوپن ہوئی پڑی ہوئی ہے. ہو گئی کلوز. اب اس کو آپ نے پورے مہینے کے لیے اوپن نہیں کرنا ہے. صرف یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ عبادات کا مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز. ہاں کوئی اگر لیکچر سننا ہے، کوئی آپ کلاس لے رہے ہیں تب موبائل فون کو یوز کریں، ادروائز بالکل بھی نہیں. اور جب آپ بیڈ روم میں جاتے ہیں رات کو آپ کے ساتھ قرآن ہونا چاہیے، اذکار کی کتابیں ہونی چاہیے، اذکار ہونے چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے. موبائل فون کے ساتھ اب تو آپ نے بیڈ پہ نہیں جانا. اور صبح جب اٹھیں سحری ٹائم تب بھی
آپ کا جو اذکار والی دعاؤں والی جو پیجز ہیں، وہ نوٹ بکس جو آپ نے تیار کی ہیں، وہ جن کے اوپر آپ نے اپنے رمضان کے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ موبائل فون کے ساتھ آپ نے اب بیڈ روم میں نہیں جانا، یا کم از کم اگر بیڈ پہ ہیں موبائل فون کو دور رکھیے۔ یہ آپ کا اور اللہ کا وقت ہے، اب اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ پورا سال تو لوگوں کو راضی کرتے رہے نا، تو ابھی جب اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اس ٹائم پہ بھی آپ کو لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا ہمیں لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ سب کو ہم نے سائڈ پہ رکھنا ہے۔ صرف اور صرف اس ٹائم پہ بس ہمارا اور اللہ کا ٹائم ہے، اس میں صرف اللہ کے قریب ہوں گے، باقی کسی کے قریب نہیں ہونا۔ تو آئی ہوپ سو کہ ہم جو ناولز کیوں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں آپ نے موبائل میں، بند کر دینا ان کو 1 مہینے کے لیے۔ اور ڈراماز اور کچھ لوگ ایسے سنیک ویڈیو اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا یوز کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے۔ کچھ ہوش کے ناخن لیجئے، بند کر لیں۔ اپنے اندر ایک الارم سیٹ کریں کہ میں نے یہ چیزیں کبھی نہیں اوپن کرنی۔ جب جب دل کرے اٹھ کے دوبارہ سے جائیں، وضو کر کے آئیں اور بیٹھیں، فریش ہو جائیں۔ کم از کم موبائل کے اوپر وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں، اگر زبان سے نہیں ہو رہا، تھک گئے، دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں، لیکن موبائل کے اوپر وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ موبائل کیا ہے؟ صحابہ کی راتیں گزرتی تھیں قرآن کے ساتھ، ہماری راتیں گزر رہی ہیں موبائل کے ساتھ۔ از اٹ فیئر انف؟ کچھ ہوش کے ناخن لینے ہیں ہم نے۔ یہ بہت امپورٹنٹ دن ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ اس مہینے میں ہم سب کو داخل کیا۔ کہیے میرے ساتھ، الحمدللہ۔ اور جو کل ہم نے رمضان میں داخل ہوئے تھے، اس کے اوپر سجدہ شکر کیا تھا، آپ نے اگر نہیں کیا تو کر لیجئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر سجدہ شکر انسان اگر نہ کرے تو میرے خیال سے یہ اس حق میں کمی ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس مہینے کو خوش آمدید بہت بہترین انداز میں کہہ چکے ہیں۔ ہم نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیے رمضان کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک ہے کیا۔ ویسے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں نا۔ تو سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک مہینہ ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات، کہ کیا شہرو یہ مہینہ ہے کس کا؟ رمضان کا، جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ایک مہینہ ہے سال کے 12 مہینوں میں سے۔ اب ویسے سال میں تو اور بھی مہینے ہوتے ہیں، یہ اتنا اس رمضان المبارک کی آنے کی اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اور اس رمضان میں اتنا زیادہ ہم عبادات کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ فما شہد منکم الشہر فلیصم، پھر جو کوئی تم میں سے پائے اس شہر کو، یعنی کہ اس مہینے کو، فلیصم، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں بتایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اس مہینے کو انٹروڈیوس کروایا اپنے کلام کے ذریعے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اس کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس مہینے کو پاتا ہے تو اس کے روزے رکھنے ہیں۔ تو باقی کسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا کہ وہ فرض ہیں، لہٰذا یہ مہینہ باقی مہینوں سے اس لیے خاص ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اور رمضان کے روزے رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھا قرآن کی روشنی میں اس کی دلیل کہ جو بھی اس کو پائے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، بنیاد، یہ جو ہم اپنے اوپر ٹیگ لگاتے ہیں نا، وی آر مسلمز، اب مسلمان ہونے کا تقاضا کیا نبھا رہے ہیں؟ کیا؟ نمبر 1، اس کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک بھی اس میں سے مفقود ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ڈگمگا رہا ہے۔ نمبر 1، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ باطل معبود تو بہت سارے ہیں، سچا نہیں ہے۔ دوسرا،
وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، کیا نماز کو قائم کر رہے ہیں؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اگر ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کمپلیٹ ہے، اسلام کمپلیٹ ہے، ورنہ ہماری جو اسلام کی پوری بلڈنگ ہے نا، یہ ڈگمگا رہی ہوگی، کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے، اگر ہم بلکہ گر چکی ہوگی جب ہم رمضان کے فرضی روزے نہیں رکھتے۔ تو رمضان کے روزے ہم نے رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں اور ہمارے اسلام کا ایک پلر ہے کہ ہم رمضان کے اندر روزے رکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کر دیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، اور یہاں سے بھی ہمیں روزے کی فرضیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں ہمارے اوپر روزے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر 46، اور صحیح مسلم میں بھی یہ ملتی ہے ہمیں نمبر 8 کے اوپر۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں رہنے والا ایک شخص جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کی آواز کی بھنبھناہٹ تو سنی جا رہی تھی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قریب ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں، یعنی کہ ٹوٹل اسلام میں 5 نمازیں۔ وہ شخص بولا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی میرے اوپر نماز فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم اپنی خوشی سے پڑھو، یعنی کہ سنتیں اور نوافل یہ اپنی خوشی سے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھے، فرض آپ کے اوپر صرف 5 نمازیں ہی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے، تو اس نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور روزے میرے پر فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم اپنی خوشی سے رکھو۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کوئی اور صدقہ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم اپنی خوشی سے دو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا گیا، اللہ کی قسم، نہ میں اس پر اضافہ کروں گا اور نہ میں کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ سوری، ہم نے درمیان میں سے ایک پارٹ کو سکپ کر لیا جو ہمارا اس کورس کا پارٹ تھا کہ نماز فرض ہے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے، تو اس نے عرض کیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی میرے اوپر روزے فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ تو نمبر 1 نماز فرض ہے، الحمدللہ ہم نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے روزے، اب یہ روزے بہت امپورٹنٹ ہیں، ہم نے رکھنے ہیں۔ باقی نفلی روزے آپشنل ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہر حال میں رکھنے ہی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہم نے آج روزہ رکھا ہے۔ ویسے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو اب ہم نے رمضان کے روزے رکھنے کب شروع کر لینے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1909 کے اندر، صحیح مسلم 2499۔ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ، اب دیکھیں، جو کوئی بھی مہینہ شروع کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں چاند نظر آتا ہے اس کا، یا ہم اسلامک مہینوں کی بات کر رہے ہیں، قمری کیلنڈر جو کہ ہم فالو کرتے ہیں اسلام کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ تو جب ہمیں رمضان کا چاند نظر آتا ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور جب ہمیں چاند نظر آتا ہے شوال کا تو ہم نے افطار کر لینا ہے۔ اٹ مینس کہ ہم نے عید کرنی ہے، اس کے بعد شوال کا مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا، رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے جانا کہ رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ مہینہ بہت زیادہ اسپیشل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہوا ہے، اور پھر اس کے اندر اس مہینے کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں۔ روزوں کی وجہ سے یہ مہینہ بہت زیادہ اسپیشل ہے، اور پھر روزوں کی اہمیت کے بارے میں دیکھا کہ روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ اس کی دلیل ہم نے قرآن سے بھی دیکھی اور حدیث سے بھی دیکھی، اور فرضی روزے صرف یہی ہیں جو رمضان کے ہیں۔
تو اب ہم نے دیکھنا ہے آیا کہ ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے. تو جو لوگ روزہ رکھنے میں سستی کر رہے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ رہا ہے، اس کو روزہ رکھوائیے اور رمضان کی اہمیت کو ان کے دلوں کے اندر اجاگر کیجیے. اور دوسروں کے دل کے اندر اجاگر کرنے سے پہلے اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا سارا سال انتظار کرتے ہیں ہم سب. یہ آ چکا ہوا ہے اور اس کا ایک دن تقریباً کمپلیٹ ہونے کے اوپر ہے. میں نے کیا کمایا اس میں سے؟ اپنا محاسبہ کیجیے. تو ہم نے انشاءاللہ آج دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے. اب دیکھیں، یہ ہم جب دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کچھ کمایا، کیا کچھ کیا، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا انڈیویجولی. اس لیے میں ماہوین، یہ جو چھوٹا سا ان کا دماغ ہمیشہ چلتا رہتا ہے نا، ان کا یہاں پہ بھی چلا ہے یہ دماغ، اور انہوں نے ایک پلانر تیار کیا ہے ہم سب کے لیے. جو پہلے پلانر آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا وہ نہیں، بلکہ جو ابھی کلاس کے اندر شیئر کیا جا رہا ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پلانر کے اندر آپ نے ساری کی ساری جو عبادات لکھی گئی ہیں، اب اذکار جیسے ایڈ کیے گئے ہیں، تو اذکار آپ نے صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار اور دن کے اسپیشل اذکار، یہ سارے مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو فل آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اذکار کر لیے. پھر نمازیں آپ نے جب ساری پڑھ لیں گے، پھر آپ نے اس کے بعد اس کو فل کر کے بھیجنا ہے. اور اس کو فل کرنے کا طریقہ بھی میم نے بتا دیا ہے. ہارڈ فارم میں اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے، اور ڈیلی بیسس پہ اوپر رمضان ڈے جو لکھا ہوا نا، اس میں لکھیے آج رمضان ڈے 1 تھا. سو آپ نے ڈے 1 لکھنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے جو کام کیے ہیں، کتنے سپارے تلاوت کیے ہیں، کون سی سورت کی کتنی آیات کی ہیں، ان آیات آپ نے جو آج تلاوت کی ہیں اس میں سے آپ کو جو سب سے پیاری لگی، جو جس سے آپ کے دل کو چھوا، وہ لکھیے. اور اس کے بعد پھر آپ کا موڈ کیسا تھا پورا دن، اداسی تھی، خوش تھے، یا موڈ سوئنگز ہی چل رہے تھے، کبھی خوش کبھی پریشان، یا پھر انرجی لیول ڈاؤن ہوا تھا، جو آپ نے محسوس کیا آج کے دن میں، کیا میرا موڈ ایسا تھا، وہ آپ نے اس کے بارے میں بھی لکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسپیشل دعائیں ہیں آپ نے جو کمپلیٹ کی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ نے لکھنا ہے. لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا ہے کہ آپ نے دعائیں کون کون سی مانگی ہیں، بس اتنا کرنا ہے کہ آپ نے دعائیں مانگی ہیں اسپیشل یا نہیں. اور خاص طور پر افطاری کے ٹائم پہ ہم نے اسپیشل دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. تو آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ میں نے افطاری کے ٹائم بھی دعائیں مانگی ہیں، اور سحری کے ٹائم پہ بھی مانگی ہیں، نماز کے بعد بھی مانگے ہیں، اور دن میں ویسے بھی اوورال مانگتی رہی ہوں. اور اسی طرح سے آپ نے جو بھی یہاں پہ اس فلائر کے اندر پوچھا گیا ہے، آپ نے اس کو فل کرنا ہے. فل کرنے کے بعد آپ نے اس کو شیئر کر دینا ہے انشاءاللہ اپنے گروپ کے اندر، جو فیڈ بیک روم آپ کو شیئر کیا گیا ہے. پرسنل میں آپ کانٹیکٹ نہیں کریں گے کسی بھی ٹیچر سے، کیونکہ واٹس ایپس ہمارے بین ہو چکے ہیں. آج بھی ہمیں یہ سرپرائز ملا ہے کہ واٹس ایپ بین ہو چکا ہے اچانک سے. اور ایسے سرپرائزز دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے، پریشانی بھی ہو جاتی ہے کہ سم ٹائمس کے کلاس کس طرح چلیں گے. اور ہنسی ایسے آتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ محبت اپنی شو کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ واٹس ایپ والے ان کو بھی جینے نہیں دیتے، یہ ان کو بھی بند کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میم سے نا آپ کانٹیکٹ نہ کریں پرسنل میں زیادہ. تو اس لیے پھر آپ نے گروپ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے الٹرنیٹ سولوشن ڈھونڈا ہے کہ آپ نے گروپ کے اندر اس کو فل کر کے بھیجنا ہے انشاءاللہ. آج چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور پہلا روزہ ہے، لہٰذا ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہے. آج ہم نے الحمدللہ اس مہینے کے بارے میں جانا، اور اس مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، کیوں رکھے جاتے ہیں، دلیل ہمیں پتہ ہو کہ کیوں رکھتے ہیں ہم روزے، اس بارے میں بھی الحمدللہ ہم نے جانا. پلانر آپ کے ساتھ میں ماہوین نے شیئر کیا تھا، اور الحمدللہ ہم بھی فل کریں گے. میں ماہوین اور باقی جو پوری ٹیم ہے وہ بھی شیئر کرے گی، اور آپ سب لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے. کلاس کے حوالے سے لازمی فیڈ بیک ضرور دیجیے، اسپیشلی جو ہم نے بات کی ہے روزے کے حوالے سے، اور جو ہم نے بات کی ہے کہ جو ہم وقت ضائع کریں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، وہ بھی بتائیے کہ آپ کیوں وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کیسے آپ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ یہ بتائیے کہ آیا کہ آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کیے ہیں یا نہیں کیے. ابھی بس سوچ ہی رہے ہیں کہ ہم نے بند کرنے یا نہیں کرنے. یہ کرتے کرتے سوچتے سوچتے رمضان تو گزر جائے گا، لیکن پھر یہ جو اجر سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو لہٰذا آپ سوچ ہی رہے، یا پھر ابھی آپ نے بس فوراً سے سمعنا واطعنا کہہ دیا اس بات کے اوپر اور ایک دم سے بند کر لیا ہے. اس کے حوالے سے آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اور پلانر کا جو ٹائم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم رات کو تراویح کے بعد ہی انشاءاللہ تعالیٰ بھیجا کریں گے، اذکار وغیرہ سونے کے کر کے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو فل کر کے بھیج دیا کریں گے. کیونکہ ایسا ہے کہ اس میں تراویح وغیرہ بھی ہے، تو تراویح پھر ہم جب پڑھیں گے اس کے بعد ہی ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہم سب سے ہمارے جو نیک اعمال ہیں ان کو قبول فرما لیں۔ یا الہی ہم آپ کی گنہگار بندیاں ہیں، ہم آپ کے گنہگار بندے۔ یا الہی اس قدر عاجز، اس قدر آپ کے محتاج کہ ایک سانس سانس ہماری آپ کے محتاج ہے، پلک جھپکنے تک ہم آپ کے محتاج ہیں۔ یا الہی ہمارے اپنے جسموں کے اوپر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، نہ ہماری روح پہ، نہ ہماری سانسوں پہ۔ یا الہی ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہے۔ یا الہی ہمارے پورے جسم کو اپنی عبادت کے اندر مشغول کر لیجئے۔ یا الہی ہمارے جسم کے ہر عضو کو جہاد میں لگا دیجئے۔ یہ کوشش کرے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کی کوشش کے اندر، اپنے قرب کی کوشش کے اندر ہمارے جسموں کو لگا دیجئے۔ یا الہی ہم تو نہ خوشیوں کا اختیار رکھتے ہیں نہ غموں کا اختیار رکھتے ہیں۔ کبھی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ لگتا ہے دوسرے دیکھ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ہر خوشی ہے، اس کو تو خوشی کے مارے بس پھول نہیں سمانا چاہیے۔ لیکن یا الہی وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں کسی کونے سے ایک کھڑکی کھلتی ہے اور غم کی ایک طوفان بھری آندھی اندر آتی ہے اور ہمارے دل کے اندر ہلچل مچتی ہے اور ہم اس خوشی کے مومنٹ کے اوپر بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بہت مسکرا رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے ہمارے ہونٹ یوں سے کرتے ہیں کہ ہم ایک دم سے اداسی میں بدل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یا الہی آپ ہی ہنساتے ہیں، یا الہی آپ ہی رلاتے ہیں، یا الہی آپ ہی زندگی دیتے ہیں، یا الہی آپ کی طرف ہی ہم مرنے کے بعد لوٹ کے جاتے ہیں۔ یا الہی ہمارا جینا، ہمارا مرنا کسی چیز کے اوپر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ یا الہی ہمارے دلوں کے اوپر بھی ہمارا اختیار نہیں۔ یا الہی ہم ہر طرح سے آپ کے محتاج ہیں۔ ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارا دل، ہمارے خیالات سب آپ کے محتاج ہیں۔ یا الہی ہماری اس محتاجی کو آپ جانتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس قدر ہم محتاج ہیں۔ یا الہی ان عاجز بندیوں کو، ان بھکاریوں کو، یہ جو آپ کے در کے اوپر دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، یا الہی ان کو اس بابرکت مہینے کے اندر ہر طرح کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے۔ یا الہی ان کے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یا الہی ہم نے جو جہالت میں گناہ کیے، یا الہی جو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو آپ نے دیا تھا عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اس کو ہم ضائع کر بیٹھے ہیں۔ یا الہی آپ ہمیں بخش دیجئے، آپ ہمیں معاف فرما لیجئے۔ یا الہی شرمندہ تو ہیں، یا الہی آپ سے مانگتے ہوئے شرم تو آتی ہے، لیکن یا الہی آپ کے علاوہ کس سے مانگیں؟ کوئی نہیں جس سے مانگیں۔ الہی آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ جو وقت ہم نے ڈراموں، فلموں، حرام رشتوں کے اندر لگایا، یا الہی جس کے ذریعے جہنم کی آگ ہمارے اوپر لازم ہو چکی تھی، یا الہی اس رمضان کے اندر ہمارے ان گناہوں کو بخش دیجئے۔ یا الہی ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ یا الہی جہنم کی آگ کو جنت کے باغوں سے، جنت کے محلوں سے بدل دیجئے۔ یا الہی کتنے گنہگار بندے ہیں، اگر ہمارے سامنے اتنے کوئی گناہ لے کے آ جائے، اتنی غلطیاں لے کے آ جائے، ہم کہتے ہیں تمہیں ابھی یاد آئی ہے۔ یا الہی آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے قدردان ہیں۔ یا الہی ہم اس پہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ یا الہی کسی انسان کے پاس نہیں جا سکتے، بہت شرمندہ ہے، انسان دھتکارتے ہیں اپنے دروں سے۔ یا الہی کوئی اتنی خامیوں کے ساتھ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یا الہی آپ کی بندیاں آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ قبول کر لیجئے ان سے۔ یا الہی ایسے ایسے گناہ ہیں کہ خود بھی یاد کرنے کو جی نہیں چاہتا، جب اپنے دلوں میں یاد کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے خود شرمندگی ہوتی ہے اور یہ میرے نام اعمال میں درج ہو چکے ہیں۔ یا الہی مجھے اسی کتاب کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یا الہی میں ان گناہوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہتی۔ یا الہی ان کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ یا الہی آپ قادر ہیں، آپ قدرت رکھتے ہیں۔ یا الہی مجھے یقین ہے، ہمیں سب کو یقین ہے کہ آپ بدلیں گے۔ یا الہی آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے پکارو میں سنوں گا، میں قبول کروں گا۔ یا ربی روزے کی حالت میں آپ کی بندیاں آپ کو پکار رہی ہیں۔ یا الہی ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یا الہی بہت شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پہ۔
یا الہی جو وقت ضائع کیا ہم اس پہ شرمندہ ہیں. یا الہی اس مہینے میں ہم محروم نہیں ہونا چاہتے. یا الہی آپ نے بتایا نا کہ اس مہینے میں جو محروم رہ جاتے ہیں وہ واقعی میں محروم ہے. یا ربی ہمیں محرومین کی لسٹ سے نکال لیجیے. یا الہی اپنی زندگی کے سارے سال ضائع کر دیے. یا الہی آپ نے ایک ٹیسٹ دیا تھا، ایک پیپر دیا تھا، اور اس پیپر کے سارے کویشچنز ہمیں نہیں آتے. ہم نے سارا فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن ہوتا ہے. ایگزامینر اسٹارٹنگ کے کویشچنس دیکھے پھر آگے بھی مارکس لگا رہا ہوتا ہے. یا الہی زندگی کے سارے سال ضائع کر دیے. یا الہی جہالت میں زندگی کو گزارا، اب ہمیں معاف کر لیجیے. یا الہی ہماری جہالت کو درگزر فرمائیے. یا الہی پردہ پوشی کیجیے. یا الہی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائیوں سے بچائیے. یا الہی جن گناہوں کے اوپر آپ نے پردہ ڈال رکھے ہیں ان کے اوپر ڈالے رکھیے. اللہ آپ فرشتوں سے بھی ان کو چھپا لیجیے، آپ سب کو مٹا لیجیے. الہی آج جب ہم دعاؤں سے جب ہم مکمل کریں، دعاؤں سے جب ہاتھ نیچے کریں، الہی ہمارے سارے گناہ نیکیوں میں بدل چکے ہوں. یا الہی ہم سارے صغیرہ کبیرہ گناہ جتنے بھی گناہ ہیں اس سے پہلے کیے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہیں، چھپ کے کیے ہیں، علانیہ کیے ہیں، انجانے میں ہو گئے. یا اللہ سب کو معاف کر لیجیے. یا الہی ہمارے نامہ اعمال میں سے جو بھی بلیک ڈاٹس لگ چکے ہیں، داغ لگ چکے ہیں گناہوں کے، سب کو مٹا لیجیے. یا الہی آپ بخشش کرتے ہیں نا. یا الہی یہ ماہ غفران ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. یا الہی آپ اس میں تو ہمیں بخش دیجیے. یا الہی اس رمضان میں تو بخش دیجیے. یا الہی پہلے ہی دن بخش دیجیے. یا الہی ہمیں موقع دیجیے کہ ہم مزید نیکیاں کر سکیں. یا الہی گناہوں کے دروازے ہمارے اوپر بند کر لیجیے. یا الہی اس مہینے کے اندر بخش دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر لیجیے. یا الہی زندگی کو، اس ٹیسٹ کو ایسے فل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہوں. یا الہی ہم نہیں جانتے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. یا الہی آپ رہنمائی کر دیجیے. یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا الہی آپ کے علاوہ کوئی نہیں جس کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، بس آپ ہی قبول کر لیجیے. یا الہی آپ سے عرض کرتے ہیں ہم سب، یا الہی کہ آج ہم سب کے گناہوں کو معاف کر لیجیے. جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یا الہی جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا الہی ندامت سے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، یا الہی سب کو معاف کر لیجیے. یا الہی سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر لیجیے. یا الہی بخشش کا تحفہ دے کے ہمیں لوٹائیے. یا الہی جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمیں فرشتے خوشخبری دے رہے ہوں، اعلان کر رہے ہوں، یا الہی کہ بخش دی گئی افشاں، آپ بخش دی گئیں، اور ہر ایک کا نام لے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہمیں بخش دیجیے. اور پھر عرش کے اوپر اعلان کیجیے کہ ہم نے ان بندیوں کو بخش دیا. یا الہی معاف فرما لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل